بس عزیزان محترم، یہ اس وقت ہماری گفتگو ایک ایسے موضوع کے بارے میں ہے کہ جس کی عام طور پر معاشرے میں ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ صرف علم نہ ہونے کی وجہ سے اس موضوع کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتے ہیں، لیکن البتہ ہم نے دیکھا ہے کہ معاشرے میں بہت سارے لوگ اسے انجام دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ والدین کے لیے نماز مغفرت، کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں اگر جب ہم روایات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ بندہ جس نے اپنے والدین اور اپنے رب کی اطاعت کی، وہ آخرت میں سب سے عالی ترین مقام پر فائز ہو جائے گا۔ تو دیکھیں، جہاں پروردگار عالم کی اطاعت کا حکم ہے، اسی طرح سے والدین کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ خداوند عالم نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر جہاں اپنی ربوبیت کا ذکر کیا ہے اور اپنی عبودیت کا ذکر کیا ہے کہ میری عبادت کرو، وہیں پروردگار عالم نے والدین کی عظمت اور ان کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لیے حکم جاری کیا ہے کہ والدین کی اطاعت کرو۔ ماں باپ کی اتنی عظمت کی وجہ سے کہ جو روایات، اگر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ وہ روایات بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، کہ ماں باپ کی اتنی عظمت کی وجہ سے ان کے نام 2 رکعت نماز کو ان کی طلب مغفرت کی خاطر مستحب قرار دیا گیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس نماز کو کس ٹائم پڑھا جائے اور اس کا وقت کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ یہ نماز کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، اور آپ مثال کے طور پہ صبح میں پڑھنا چاہیں صبح میں پڑھ سکتے ہیں، دوپہر میں پڑھنا چاہیں تو دوپہر میں بھی یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، شام میں پڑھی جا سکتی ہے، رات میں پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ مشہور و معروف یہ ہے کہ یہ نماز شب جمعہ پڑھی جائے اور نماز مغرب و عشاء کے درمیان پڑھی جائے۔ اسی طرح کسی بھی جگہ پر یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ گھر میں ہیں، اپنے گھر میں پڑھیں، آپ آفس میں ہیں، آفس میں بھی اس نماز کو پڑھا جا سکتا ہے، اور مسجد میں ہیں، مسجد میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ ائمہ معصومین علیہم السلام کے حرم میں اور مساجد وغیرہ میں پڑھنے کا ثواب بہرحال زیادہ ہے، کہ اگر آپ گھر میں پڑھتے ہیں، آپ مثال کے طور پہ زیارات پہ گئے ہوئے ہیں، آپ نے مسافر خانے میں اس نماز کو پڑھا، آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن جب آپ حرم معصومین علیہم السلام میں موجود ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس نماز کو امام علیہ السلام کے حرم میں پڑھا جائے، تو آپ کو ثواب زیادہ ملے گا۔ اگر آپ اپنے محلے میں گھر میں رہتے ہیں اور گھر میں رہتے ہوئے بھی نماز پڑھتے ہیں تب بھی صحیح ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں مغفرت والدین کے لیے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس نماز کو مسجد میں انجام دیں تاکہ اس کا ثواب آپ کو زیادہ ملے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے اس سلسلے میں کہ اولاد مرحومین والدین کے لیے اور والدین مرحومین اولاد کے لیے، دیکھیں دونوں کے لیے نماز کو بیان کیا گیا۔ روزانہ 2 رکعت نماز پڑھیں، یعنی والدین، اگر مثال کے طور پہ کسی کا کوئی جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، بیٹی دنیا سے چلی گئی ہے، تو والدین کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ انہیں چاہیے کہ اپنی مرحوم اولاد کے لیے اس 2 رکعت نماز پڑھیں، اس طرح سے پڑھیں گے، جس کا بھی طریقہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اسی طرح سے والدین دنیا میں نہیں ہیں تو اولاد کو چاہیے کہ والدین کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ دیکھیں سلسلہ ایصال ثواب ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں کس طریقے سے سکھایا ہے، تعلیم دیا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنی اولاد کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے ثواب کا سلسلہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے وہ کسی عمل میں کمی رہ گئی ہے تو عزیزان محترم، جو برزخ کا سفر ہے قیامت تک کا، اس میں ہمارے لیے ہماری کتاب کھلی ہوئی ہے، ہمارے ثواب کی کتاب کھلی ہوئی ہے۔ اسی لیے معصوم علیہ السلام نے واضح طور پر ہمارے لیے بیان فرمایا کہ دیکھو، اگر تمہاری اولاد کا انتقال ہو گیا تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ 2 رکعت نماز روزانہ انجام دیں۔ اگر والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تب بھی ان کا سلسلہ ثواب جو ہے وہ کتاب بند نہیں ہوئی ہے، سلسلہ ثواب بند نہیں ہوا ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے نماز پڑھیں۔
اس طرح پہلے نیت کرے کہ 2 رکعت نماز مغفرت والدین یا ہدیہ برائے والدین پڑھتا ہوں۔ اگر والدین اپنی اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ اپنی اولاد کے لیے کریں گے، اور ہدیہ برائے اولاد۔ نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اس طریقے سے۔ عام طور پہ یہ بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جب ہم نیت کرتے ہیں تو بعض افراد کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ قربتاً الی اللہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ لفظ غلط ہے، الی اللہ نہیں ہوتا ہے، قربتاً الی اللہ، اس طریقے سے نیت کرنی چاہیے۔ پھر جس کی پہلی رکعت میں آپ سورہ حمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ دیکھیں کتنا آسان سا طریقہ معصوم علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دیا ہے، اور سادہ ترین طریقے سے ہم اپنے والدین کے لیے اور والدین اپنی اولاد کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، ہدیہ بھیج سکتے ہیں۔ یہ برزخ کی زندگی کے لیے ہمارے لیے راہ نجات، ہمارا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس نماز کی وجہ سے اب آپ دیکھیں کہ اس نماز کا فائدہ کیا ہے، کہ جو ہم اپنے مرحوم والدین کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، یا والدین اپنی مرحوم اولاد کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، اس ایصال ثواب کا فائدہ کیا ہے؟ اس نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مرحوم کی قبر میں وسعت پیدا کرتا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، وسعت پیدا کرتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں مومن کی طرف سے 2 رکعت نماز کی وجہ سے تیری قبر میں خوشحالی آ گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرشتے ندا دیتے ہیں کہ یہ جو 2 رکعت نماز آئی ہے، صرف 2 رکعت نماز روزانہ، عزیزان محترم، کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 2 منٹ۔ 2 منٹ میں آپ اپنے مرحوم کے لیے اس کی قبر میں وسعت پیدا کر سکتے ہیں، اس کو خوشیاں دے سکتے ہیں۔ ہم نے زندگی میں خوشی نہیں دی، لیکن مرنے کے بعد اپنے والدین کو اگر ہم یاد رکھیں تو یہاں تک روایات میں موجود ہے، میں بیان کروں گا اس مسئلے کو انشاءاللہ آپ کے سامنے، کہ اگر کوئی دنیا میں اپنے والدین کا نافرمان تھا، لیکن ان کے چلے جانے کے بعد اس نے اپنے والدین کے لیے استغفار کیا، ان کے لیے نماز مغفرت پڑھی، جس طرح سے مولا نے بیان کیا، صادق آل محمد علیہ السلام نے ہمارے لیے اس چیز کو بیان کیا۔ اگر پابندی سے 2 رکعت نماز، عزیزان محترم، صرف اگر ہم اپنے والدین کے لیے 2 منٹ نہ نکال سکیں تو جتنی محنتیں انہوں نے ہماری پالگت میں کی ہے، ہماری پرورش میں کی ہے، کیا حق ادا کیا ہم نے؟ تو دیکھیں روایات میں یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی ایصال ثواب کے لیے 2 رکعت اس طرح سے نماز پڑھے اور مغفرت کی دعا کرے تو وہ آگ شدہ بھی ہو تو اس کا آگ شدہ ختم ہو جاتا ہے، وہ فرما برداروں میں شامل ہو جاتا ہے اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کرنے کی بنا پر، یہ نماز ادا کرنے کی وجہ سے۔ اور مرحوم کو کیا ثواب پہنچتا ہے؟ اس کی قبر میں خوشحالی آتی ہے، اس کی قبر میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی مرحوم کے لیے اعمال صالح انجام دیے جائیں تو یہ ایسا نہ سمجھے کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، وہ بے فائدہ ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، میری زندگی میں ذمہ داری تھی کہ میں خود اپنے لیے نیک عمل کر کے جاؤں، یقیناً یہ میری ذمہ داری ہے، میرے اوپر جو واجبات ہیں وہ خود مجھے کو انجام دینے ہیں، لیکن کبھی انسان مجبور ہو جاتا ہے، کبھی غفلت ہو جاتی ہے، کبھی نسیان ہو جاتا ہے، کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے، کبھی بھول کی وجہ سے، کبھی غفلت کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، بہرحال انسان ہے، کمی بیشی ہو جاتی ہے، کمی رہ جاتی ہے۔ تو یہاں پر مرحوم کے لیے ایصال ثواب کا سلسلہ جاری و ساری ہے، وہ قبر کے اندر موجود ہے اور برزخ کا سلسلہ چل رہا ہے قیامت تک کے لیے۔ یہ اسی کے لیے کہ اگر کوئی شخص کوئی بھی مرحوم کے لیے اعمال صالح جیسے نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، تلاوت قرآن پاک ہے، یہ بجا لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جبرائیل علیہ السلام کو 70,000 ملائکہ کے ساتھ مرحوم کی قبر پہ نازل کرتا ہے، اور فرشتہ آواز دیتا ہے، اے اللہ کے ولی تم پر سلام ہو۔ توجہ فرمائی آپ نے، 70,000 فرشتوں کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام جب یہ آواز دے رہے ہیں، اے اللہ کے ولی تم پر سلام ہو، ہم یہ ہدیہ فلاں مومن کی طرف سے تمہارے لیے لائے ہیں اور تمہاری قبر پر روشن کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت میں 1000 شہر، 1000 حوریں عطا فرمائی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایصال ثواب کا کتنا بڑا انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔
اسی طریقے سے نماز مغفرت والدین کا جو دوسرا طریقہ بیان کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، تاکہ جو اس طریقے سے پڑھنا چاہے نماز مغفرت والدین اس طرح بھی پڑھی جا سکتی ہے اور اس طرح بھی پڑھی جا سکتی ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ اس آیت کی تلاوت کریں۔ کیا ہے وہ آیت؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ آیت تقریباً سبھی لوگوں کو یاد ہوتی ہے، جو عام طور پر دعائے قنوت میں پڑھی جاتی ہے، آپ سب کو یاد ہے الحمدللہ۔ اسی طرح سے دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ اس آیت کی تلاوت فرمائیں۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ یہ بھی عام طور پر آیت تقریباً مومنین کو، جتنے بھی یہاں پر مومنین موجود ہیں تقریباً سب کو یاد ہے، اور سب نے اس آیت کو تقریباً یاد ہی کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر نماز تمام کرے گا، سلام دے کر نماز کو تمام کر دیں گے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ کہیں گے نماز تمام کرنے کے بعد، کیا کہیں گے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، والدین کے لیے۔ یہ مفاتیح الجنان میں یہ نماز موجود ہے۔ اس نماز نماز مغفرت کو اپنے مرحوم والدین کے لیے روز پڑھا جا سکتا ہے، روزانہ پڑھ سکتے ہیں، 2 منٹ لگتے ہیں صرف۔ اور اگر کسی کو یہ مذکورہ دعائیں، یہ مذکورہ آیات یاد نہ ہوں تو پھر اسے نماز صبح کی طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ بس امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ آسان ترین طریقہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور جو لوگ ابھی تک نہیں پڑھتے رہے انشاءاللہ اس طریقے کو سننے کے بعد اور سمجھنے کے بعد انشاءاللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بطور ہدیہ، بطور ایصال ثواب انشاءاللہ اس نماز کو انجام دیں گے۔ 2 رکعت عزیزان محترم، 2 منٹ لگتے ہیں۔ اپنے والدین کو یاد رکھیں، خداوند تعالیٰ آپ پر رحمت نازل کرے گا انشاءاللہ۔